چلیے ہارون صاحب، ہم چونکہ سارے کنفیوز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، انکلوڈنگ کسی کی سمجھ میں سارے جتنے پلیئر ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سچویشن پیچیدہ ہے، اس میں جس اخلاقی جرات کی ضرورت ہے نہ وہ کسی میں ہے، نہ جس فہم و فراست کی ضرورت ہے وہ کسی میں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب میں ذرا انٹروڈکشن کرا دوں۔ شمشاد احمد صاحب ہیں، فورن سیکرٹری رہے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، انڈیا کے معاملے پر آپ کی رہنمائی لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایران کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے آپ سے بات ہو جائے۔ سر آپ کو ویلکم کریں گے، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مگر اس سے پہلے ہارون صاحب، اسرائیل سفارتی تعلقات کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، کچھ میٹنگ کے حوالے سے، کچھ آپ نے وہ بڑا دباؤ ہے پاکستان پہ کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ خان صاحب بھی ڈٹے بیٹھے ہیں، خان صاحب ڈٹے بیٹھے ہیں شاید نہیں، کوئی کر نہیں سکتا، مائی کا لال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ عمران خان ہو یا کوئی ہو، یہ تو امریکہ کی ناراضگی کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اچھا، سعودی عرب تو یہ چاہتا تھا کہ ہم تسلیم کریں تاکہ ان کے لیے تسلیم کرنا آسان ہو جائے، پاکستان مان لے گا تو ساری دنیا کے لیے ماننا آسان ہو جائے گا، مگر پاکستان میں پاکستانی قوم اس کی اجازت۔ تو آپ نے اڈے دینے کے حوالے سے بات کی تھی ہارون صاحب، اس کے اوپر بھی بڑا اعتراض آ رہا ہے کہ جی اڈوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دے دینے چاہیے۔ وہ سوال اس نے پوچھا نہیں عمران خان سے، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا نہیں، وہ سوال ایسے خلا میں تھا۔ اچھا، بالکل اڈوں کی بات ہوتی رہی ہے، اور ایسے لوگ موجود تھے، بڑے اہم لوگ، جو اس کے حق میں تھے کہ اس پہ غور کیا جائے۔ غور کا مطلب یعنی کہ دے دینے چاہیے؟ نہیں، غور کیا جائے، غور کا مطلب غور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے بھی ایک ریسنٹ انٹرویو دیا ہے اور جس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، انڈیا کے رویے کے حوالے سے بات کی، انڈیا کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، آپ نے آغاز پر کہا تھا کچھ ڈیٹیلز آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ انڈیا کے معاملات کو لے کر۔ نہیں، وہ ان سے بات کریں، شمشاد صاحب سے بات کریں نا، جب شمشاد صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں مجھے کیا بات کریں؟ جی پلیز ہارون صاحب سوال شروع کر کے۔ جی سر، آواز آ رہی شمشاد صاحب؟ جی ہارون صاحب بالکل آ سر، رہی یہ ہے۔ کیا انڈیا میں ہو رہا ہے؟ یہ تو جو پاگل پن سوار ہو گیا ہے ہٹلر کے جرمنی کی طرح، اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا۔ آبویسلی موجودہ سچویشن بذات خود ایک بہت بھیانک صورتحال ہے، اور اس سلسلے میں اگر آپ کی توجہ ماضی میں لے کر جاؤں تاریخ میں، تو پچھلی صدی میں قائد اعظم محمد علی جناح، اس وقت محمد علی جناح جو تھے وہ ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے سفیر تھے جی، اور انہوں نے انفیکٹ 1916 میں ہندو مسلم پیکٹ لکھنؤ میں کروایا تھا، جی جی، اس خیال سے کہ شاید دونوں کمیونٹیز کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ناممکن ہے، تو پھر قائد اعظم نے علامہ اقبال کا جو پاکستان کا تصور تھا، اسی تصور کو آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کی تشکیل کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر کی اور ہمیں ایک آزاد اور خود مختار مملکت کا تحفہ دیا اس قوم کو، جو ہم نے آج تک رکھا ہوا تو ہے، لیکن وہ قدر نہیں کر رہے جن باتوں کی ہمیں قائد اعظم نے تاکید کی تھی۔ اور جہاں تک ہندوستان کی موجودہ سچویشن کا تعلق ہے، یہ بڑی افسوسناک، بھیانک ہے، لیکن غیر متوقع نہیں ہے، کیونکہ یہی باتیں تھیں اس وقت جنہوں نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہندوستان سے ہم علیحدگی اختیار کریں۔ اور اب جو سچویشن ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی آبادی جو ہے وہ خود تنگ آئی ہوئی ہے مودی کی ان مودتوا ریلیٹڈ جتنے بھی اقدامات لے رہے ہیں یہ حکومت موجودہ، تو اس سے تنگ آئی ہوئی ہے، ان کے اپنے عوام تنگ آئے ہوئے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ ہندوستان کا شرازہ منتشر ہونے والا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں کیل ٹھوک دی ہے مودی نے، اور اس کا انجام پھر جس کا آپ نے شروع میں پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بھیانک ہوگا، تو اس کے لیے ذرا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے آج کی دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی کہ ہندوستان ٹوٹنے کے قریب۔ جی بالکل۔ لیکن سر دیکھیے 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، آخر وہ کوئی پرانے زمانے کے بدھ مت کے ماننے والے تو آئے نہیں جنہوں نے ہن لشکر کو اپنی گردنیں پیش کر دی تھی، وہ اپنی گردنیں تو نہیں پیش کریں گے نا، وہ ایک حد ہوتی ہے نا، اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی آبادی کا جو طبقہ ہے وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہے اور اللہ کے ماننے والے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے، کوئی لایا عمل وہ اختیار کریں گے ہی نا اپنے باقاعدہ احتجاج ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے، یہ تو میں آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں دلت جو ہے آبادی وہ بھی آئی ہوئی ہے، اور میزو رام اور دوسرے جتنے بھی علاقے ہیں جہاں کئی اس قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں کے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ کشمیر میں تو خیر آزادی
کی جو اسٹرگل ہے وہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. تو یہ ہندوستان بذات خود ایک قوم تو ہے نہیں, یہ تو مودی کو پتہ ہونا چاہیے. اسی واسطے سے وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, وہ سب کچھ کر رہا ہے. ایک قومیت کا ایک تصور پیدا کرنا چاہتا ہے, ایک یعنی بالکل ہالو سا تصور دینا چاہتا ہے, حالانکہ وہاں ایک قوم تو ہے نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنی وہاں قومیتیں آباد ہیں, کئی سو زبانیں ہیں, درجنوں قسم کے سینکڑوں کلچر ہیں, بالکل ہی ہر علاقے کا مزاج الگ ہے. یہ تو میسور تو ٹیپو کا علاقہ تھا نا جی, جہاں 223 سال گزر گئے, اس کے مزار پہ غیر مسلم گیت گا رہے ہیں, کوئی 19 زبانوں میں لکھے گئے ہیں. بالکل, اور یہ ہمارے مسلمانوں کا جو پیریڈ ہے ہندوستان میں حکمرانیت کا, بنیادی طور پر ہندوستان میں جو ایک ریاست کا تصور پیدا ہوا ہے, یہ اس وقت پیدا ہوا ہے ایک اسلامی ریاست. پہلے دلی کی سلطنت بنی تھی, اس کے بعد پھر مغلوں کی سلطنت آ گئی, تو اس کے بعد پھر انگریزوں نے کچھ عرصہ اکٹھا رکھا. اب تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں دور چلی گئی ہیں, تو اب کوئی طاقت جو ایسی ہے نہیں جو ہندوستان کی کو انتشار سے بچا سکے, اور مودی اس پروسیس کو خود تیز کر رہا ہے. یہ ہے جی, بہت شکریہ سر, بڑی نوازش. پھر کسی وقت تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہ بڑا خطرناک ہے, پورا نوجوان طبقہ انڈیا کا انتہا پسندی کی طرف راغب ہے, تو یہ کتنا نقصان دہ ہے. ٹوٹنے کے تو خطرات پیدا ہو گئے, آپ نے کہا تھا کچھ اقتباسات بھی ہیں آپ کے پاس, وہ بھی آپ شاید شیئر کرنے والے ہیں. دیکھیے OIC نے کہا کہ مسلم دشمنی پہ تشویش کا اظہار کیا, اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل سے کہا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے. ایسے ہی ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات کریں, میں آپ کو سناتا ہوں کہ انڈین دانشور کیا کہتے ہیں, امریکی دانشور کیا کہتے ہیں, جو ان میں سے معتبر ترین لوگ ہیں یہ اس رویے کے اوپر, انڈیا کے اس رویے کے اوپر. جی دیکھیے, ارون رائے کیا کہتی ہیں. پہلے تو ارون رائے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے. 97 میں ان کا جو ناول چھپا تھا وہ 40 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا تھا, 60 لاکھ کاپیاں اس کی فروخت ہوئی تھی. یہ ان کی حیثیت ہے. ہاں جی, اور بھی بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں, ہندو قوم پرستی بھارت کو روس اور یوگوسلاویہ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے. ذرا جملے پہ غور فرمائیں. ہم نے جمہوریت کے ساتھ کیا کر دیا, اس کو کس چیز میں تبدیل کر دیا. کیا ہوتا ہے جب اسے کھوکھلا کر دیا جاتا ہے یا اس کو کوئی مطلب نہیں رہ جاتا, جب اس کے ہر ادارے کو کسی خطرناک شے میں تبدیل کر دیا جاتا. ہم کس طرح کے معاشرے میں تبدیل ہو چکے ہیں. مسلمانوں اور دلتوں کو دن دہاڑے تشدد کر کے مارا جا رہا ہے, اور اس کی ویڈیو بنا کر پھیلائی جاتی ہیں. فاشزم کا بنیادی ڈھانچہ ہمارے سامنے ہے, مگر ہم اس کی مذمت کرنے سے کتراتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ کیوں بننا چاہیے؟ اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو انہیں آزادی ملنی چاہیے. کشمیر ہندوستان کو شکست نہیں دے سکتا, لیکن وہ بھارت کو نگل جائے گا. خیر اور بھی ہیں اس میں بڑے اہم اقتباسات, ٹائم نہیں ہے. اب نوم چومسکی کیا کہتے ہیں, 94 سال کی عمر کا آدمی ہے, آپ جانتے ہی ہیں کہ 10 سے زیادہ ان کے شعرا افاق کتابیں ہیں, بین الاقوامی تعلقات پہ, معیشت پہ, سوشلزم پہ, سرمایہ دارانہ نظام پہ, تھیوری اور لینگویج پہ 15 سے زیادہ کتابیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, بھارت میں فرقہ واریت کے موضوع پر اپنا مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا نے بھارت میں مہلک شکل اختیار کر لیا ہے. مودی حکومت نے سیکولرزم کو منظم طریقے سے ختم کر رہی ہے اور ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کر رہی ہے. بھارت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ہندو بالادستی کے نظریے میں غرق ہیں. اس نظریے کی وجہ سے گاندھی کا قتل ہوا. یہ ایک دن کی بات نہیں, آپ یہاں میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو, اور یہی نظریہ آج بھارت میں غالب ہے. گزارش یہ ہے کہ کانگریس کے ہاتھ سے تو جو نظریات تھے گاندھی کے اور نہرو کے, ان کے ہاتھ سے تو اسی وقت نکل گیا تھا. نہرو کو تو ٹی وی اور اخبارات سے پتہ چلا تھا کہ حیدرآباد میں آپریشن ہو گیا. اسی وقت ولبھ بھائی پٹیل نے ٹیک اوور کرے. گاندھی کو اسی وقت قتل کر دیا گیا تھا. جس نے قتل کیا اس کے مجسمے لگا رہے ہیں. اس کا نہیں, وہ تو مجسمے تو لگا رہے ہیں, میں 48 کی بات کر رہا ہوں, وہ تو آج لگا رہے ہیں نا. اسی وقت قتل کر دیا گیا نا. تو ہندوستان تو دراصل اس کی روح وہی تھی جو قائد اعظم نے کہا تھا. ایک واقعہ شیخ عبداللہ کو قائد اعظم نے بتایا تھا کہ ایک ہندو لیڈر, اس کا نام بھی ہے اب یاد نہیں ہے, انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا آتش چنار میں, شیخ عبداللہ نے,
کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوٹل میں بیٹھا تھا, کھانا کھا رہا تھا, عام طور پہ تو ہوٹل میں کھانا نہیں کھاتے تھے, کوئی لوگوں کو بلایا ہوگا تو کہ ہندو لیڈر آیا فلانا, تلک تھا شاید, تو اس سے کہا کہ یہ تشریف لائیے کھانا کھائیے. انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا, بھشٹ ہو جائے گا. اچھا. تو قائد اعظم میں تو بڑا تحمل اور وقار تھا, وہ تو اس طرح کے لوگ نہیں تھے یہ جیسے آج ہمارے لیڈر پیدا ہو گئے, ہر بات پہ گالی دیتے ہیں اور گالی دینے والوں کو اکساتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ساتھ کی میز پہ تشریف رکھیے اور ویٹر سے کہا کہ پھل یا خشک میوے, ڈرائی فروٹ, جو چیز یہ کھانا چاہتے ہیں, یہ دودھ ان کو سرو کر دیں. اور یہ کہہ کے وہ اپنے کہا, انہوں نے کہا عبداللہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو, میں نے میرے بال سفید ہیں, میں نے ساری عمر ان کے ساتھ گزاری ہے, ان کے ساتھ تمہاری نبھ نہیں سکے گی. شیخ عبداللہ نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا, ان کی اولاد نے بھگتا, خود جیل گئے اور آج تک کشمیر آج تک وہی صورتحال ہے. لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 سال پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا, اب 2 سال کے بعد پھر دوبارہ سے حجاب کا مسئلہ اٹھا ہے. شاید یہ ریاستوں میں حجاب کا مسئلہ نہیں ہے, حجاب تو اس کا ایک آف شوٹ ہے نا. وہ جیسے ترکی میں تھا, وہ امریکہ کے صدر آئے, ترکی کے صدر آئے لاہور کے گورنر ہاؤس میں, تو وہاں عابدہ حسین صاحبہ تھیں اور مجیب الرحمان شامی صاحب تھے, اور اس وقت یہ بحث ہو رہی تھی. اس وقت حکومت ان لوگوں کی تھی جو اس کے خلاف تھے. آپ کو پتہ ہے نا وہ عورتیں سکارف نہیں لے سکتی تھیں وہاں پہ ترکی میں, اور تو وہ عابدہ حسین صاحبہ نے کہا کہ مصر پریز, مجھے یاد نہیں صدر کا نام کیا تھا, کہ یہ اپنا میرے سر پہ چادر جو ہے وہ مجھے اڑانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, سکارف میرے سر پہ.